غم سے بھی آپ نے پناہ مانگی، اللہ مجھے غم سے بھی محفوظ رکھ۔ غم جو ہے، جب بندہ غم میں ہوتا ہے نا جی، تو بڑے بڑے ایسے کلمات زبان سے نکل جاتے ہیں، ایسی ایسی باتیں زبان سے نکل جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا جب کبھی کسی کے جوان اولاد فوت ہو جائے، بڑا غم ہوتا ہے نا جس وقت، بڑا شدید غم ہوتا ہے۔ یہ غم انسان کو کبھی کبھی انسان کا ذہن معاف کر دیتا ہے، ایسی باتیں زبان پہ آتی ہیں جو کفر ہوتی ہیں، اسے پتہ نہیں چلتا، غم ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ آپ نے پناہ مانگی ایسا غم نہ غالب آ جائے جس کی وجہ سے اپنے ہوش کھو بیٹھوں۔ آپ کے دور کے اندر آپ ایک قبر کے قریب سے گزرے تو ایک وہاں پر بوڑھی عورت بیٹھی تھی، وہ رو رہی تھی بڑی زار و کتار، بڑا وویلا کر رہی تھی۔ تو آپ قریب سے گزرے تو آپ نے فرمایا ماں جی خاموش ہو جو، صبر کرو، صبر سے کام لے۔ وہ آپ کو پہچانتی نہیں تھی، نام آپ کا سنا ہوا تھا، کلمہ آپ کا پڑھا ہوا تھا۔ اس نے کہا جاؤ جاؤ صبر کی نصیحت کرنے والے، تمہیں کیا پتا میرے اوپر کیا گزری ہے؟ میرا جوان بیٹا، میری زندگی کا سارا سرمایہ، میری جمع پونجی جوانی میں چلا گیا، تم مجھے نصیحت کر رہے، میں دیکھ تمہارے اوپر یہ قیامت آتی میں دیکھتی تم کیسے صبر کرتے، جاؤ اپنا کام کرو، مجھے صبر کی نصیحت کرنے والے۔ تو آپ جب چلے گئے، بعد میں کسی نے بتایا یہ تو آقا دو جہان ہے، یہ تو وہ نبی ہے جس کا کلمہ پڑھا، تو بھاگ کر گئی، پھر جا کے معافی مانگی۔ آپ نے نہیں، صبر پہلے اول وقت میں صبر ہوتا ہے۔ صبر وہ ہے جو پہلے وقت کیا جائے، غم پڑتے ہی کیا جائے۔ صبر وہ جس وقت مصیبت آ جائے اس وقت صبر کیا جائے، بعد میں تو خود بخود صبر آ جاتا ہے۔ جب دیکھیں نا، اب لوگ بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں تو اس وقت بڑی معاملات خراب ہوتے ہیں، بس جو وقت گزرتا ہے بندہ سمجھتا ہے کہ بندے نے بچنا نہیں، اب جس طرح کا اس کے ساتھ نظام ہے نا، لگ نہیں رہا کہ یہ بندہ بچ جائے گا۔ کسی کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، ماں یا باپ اتنا روتے ہیں، اتنا تڑپتے ہیں، بہنیں اتنا ویلا کرتی ہیں، اتنے بہن کرتی ہیں، بندے کو لگتا ہے بس شاید یہ نہ بچیں۔ اب بندے کو خود لگتا ہے کہ بس چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، بندہ فوت ہو جائے تو بچے روتے ہیں، تو ان کو لگتا ہے اب ہم زندگی گزار نہیں سکیں گے، پتہ نہیں ہمارا بنے گا کیا۔ لیکن جب وقت گزرتا جاتا ہے تو الحمدللہ خود بخود بن جاتے ہیں، وقت خود بہت بڑا مرہم بن جاتا ہے۔ اس لیے صبر وہ ہے جو پہلے آتے ہی غم آتے صبر کیا جائے۔ آپ نے اس لیے ایسے غم سے پناہ مانگی ہے جو انسان کے ذہن کو معاف کر دے، انسان کی سوچ کو ختم کر دے۔